سر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایگریمنٹس آپ نے جن کی بات کی ایم او یوز کی، اس میں ریلوے کا ایگریمنٹ بھی شامل ہے؟ کیونکہ ریلوے کا جو سی پیک کا منصوبہ ہے اسے ریوائز کیا گیا، اور اس ریوائز جو معاہدہ ہے اس پر کیا چین نے اظہارے مطلب اس کو ایگری کیا ہے اس کے اوپر؟ اس حوالے سے کچھ بتا دیجیے. اور یہ خبریں بھی چل رہی تھی کہ سلو ڈاؤن کر رہے ہیں، پیس سلو کر رہے ہیں سی پیک کا، اس حوالے سے جو خبریں ہیں اس کی نہیں جی نہیں، یہ بالکل اپنا فیک خبروں کے اوپر بالکل ہی جو سی دھیان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سی پیک از ناٹ گوئنگ ٹو بی سلوڈ ڈاؤن. اٹ از ایز اے میٹر آف فیکٹ گوئنگ ٹو be put on the fast track, I can assure you. And this is the desire of not only Pakistan but also China as well. This is a very, very important thing. The MOUs that I just mentioned are the ones which have already been concluded. You mentioned about the railway project. Railway project is something which is given a lot of importance not only by Pakistan but also by the Chinese side. Prime Minister during his visit will also meet with the, as I mentioned, the Chinese corporations and companies, which also include those who are dealing with this particular issue. This is railway project is part of our ongoing discussions which are taking place. The discussions are certainly, I can confirm that they are at an advanced stage. And if not during this visit, an agreement will be concluded fairly soon. This is something that I would like to mention on this. Siasat. تھینک یو سر. سی آر علیشا خیبر ٹی وی سے. سر آپ نے بتایا کہ جو ریفیوجیز کا معاملہ ہے یہاں پہ سر جو ریفیوجیز ریپیٹریشن کا مسئلہ ہے یہ افغان اسپیسیفک نہیں ہے، مگر اس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ابھی انہوں نے افغانستان نے جو زلزلہ متاثرین کے لیے امداد پاکستان نے دینی تھی وہ بھی لینے سے انکار کر دیا یا وہ نہیں لے رہے. تو دونوں ملکوں کے درمیان جو حالات اس وقت اتنے خراب ہے تعلقات، تو کیا اس کو بہتر کرنے کے لیے یا کوئی آپ ہائی لیول پہ کوئی انگیجمنٹ متوقع ہے دونوں ملکوں کے درمیان؟ شکریہ. ایک تو نمبر ون، میں اس جو امپریشن ہے کہ کوئی ہماری کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ود افغانستان یا کوئی حالات تعلقات خراب ہیں، اس کو میں بالکل ہی ریجیکٹ کرتا ہوں. ہمارے افغانستان کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات ہیں. With regard to this particular assistance that Pakistan had offered following the earthquake, ہمیں پہلے افغان سائڈ نے کہا کہ انہیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، ہم لوگ تیار تھے ان چیزوں کو بھیجنے کے لیے. بعد میں انہوں نے کہا کہ اب وہ ہماری انٹرنلی وہ ضرورت پوری ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے اس کو کوئی اور رنگ دینا میرے خیال میں وہ مناسب نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بلیو کرتا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان کے جو تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ جس کی انتہا نہیں، اور یہ وہ آج کل کے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ سینچریز اولڈ ریلیشن شپ ہے. اور جب بھی افغانستان کے لوگوں کے اوپر کوئی افتاد پڑی تو اگر ایک ملک تھا جس کی طرف دیکھا تو وہ پاکستان وہ رہا ہے، اور یہ ایک کنٹینیوئنگ پروسیس ہے. اور وہاں پہ جو سی ہماری ایک بہت ہی زیادہ ان کے ساتھ کوآپریشن ہے، ٹریڈ کوآپریشن ہے افغانستان کے ساتھ، ہماری اکنامک کوآپریشن ہے، اور باقی ایریاز کے اندر بھی جو کافی کوآپریشن جو سی ہے وہ چل رہی ہے. میری ابھی تبت کے اندر متقی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، اور وہ ہماری جو بڑی اچھی ملاقات رہی، اور اس متقی صاحب کے ساتھ جو ان کے انٹرم جو ان کے افغان فارن منسٹر ہیں، اور مجھے اس قسم کا کوئی امپریشن نہیں ملا کہ جس سے کہ یہ تاثر ملے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تھینک یو. Thank you, ma'am. Sir, this is Muhammed Nazım from Anadolu Agency, Turkey. When the clashes between Israel and Hamas started, we saw that Islamabad used a very careful language in its statements without positioning itself on any side. This led to comment some media outlets that there is a change in Pakistan's policy towards Israel.
So what would you say about it? No, I would say that there is absolutely no change in Pakistan's position with regard to Israel. Azad Syed. The position that I mentioned earlier, a short while ago, that remains Pakistan's position, consistent position. In the past, it will currently and also in the future. And this position will remain till such time the people of Palestine, they get their right to self-determination in accordance with the UN resolutions, as well as the demand that has been made by the OIC resolutions. سر 7 اکتوبر کو جو واقعہ ہوا فلسطین میں اور اسرائیل میں، اس میں اسرائیل کے بھی تقریباً 900 جو شہری ہیں وہ نہتے شہری وہ بھی مرے ہیں، فلسطینی نہتے وہ بھی مرے ہیں. تو پاکستان صرف فلسطینی نہتے شہریوں کی ہلاکت کی مذمت کرتا ہے یا جو اسرائیل کے نہتے شہری ہیں ان کی ہلاکت پر بھی مذمت کرتا ہے؟ دوسرا سر یہ بھی بتا دیجئے کہ پاکستان کے حوالے سے آپ نے تھوڑا سا سعودی عربیہ کا بھی ذکر کیا ایک سوال کے جواب میں کہ ہم اس سارے معاملے پر سعودی عربیہ سے رابطے میں ہیں. سعودی عربیہ کا اس سارے معاملے میں بڑا دلچسپ انداز ہے کہ وہ باقی فریقین سے بھی رابطے میں ہے. تو ہم جو بھی پالیسی اختیار کریں گے اس میں ہم سعودی مشاورت لیں گے یا ہم اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی ہی رکھیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پاکستان از اے سوورن کنٹری. پاکستان جو بھی پالیسی بناتا ہے وہ بیسیکلی وہ دیٹ از ڈٹرمنڈ بائی آور اون نیشنل انٹرسٹ. یہ تو ساری بات پہلے جو سی. دوسری چیز یہ ہے کہ سعودی عربیہ از اے ویری امپورٹنٹ کنٹری. It is a very, very important country. It plays a very important role in the OIC context, in the Middle East politics also. So given the very close relationship that Pakistan has with Saudi Arabia, we coordinate our position very, very closely with Saudi Arabia on most issues. There is absolutely no doubt about it. They consult us on important issues, we consult with them on important issues, and which is it's a normal practice between two sovereign states who have very, very close brotherly relations between each other. We have very close political relationship. Political relationship means that all these aspects that you have referred to, they are discussed very, very closely with them. We have a very close economic cooperation with them. We have a very close defense cooperation with Saudi Arabia. اور on strategic issues بھی ہماری جو سی ہے convergences ہیں on all the issues. So accordingly we جو سے ہے we good. جہاں تک وہ ہے آپ کا پہلے سوال کا، تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ we need to look at the root cause of this problem. We should not really اس کو anchor کرنے کی ضرورت نہیں ہے 7th of October کے واقعہ سے. فیکٹ ریمینز کہ یہ ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے پچھلے کافی عرصے سے، سیورل ڈیکیڈز سے. آکیوپیشن ہے، ان کی سیٹلمنٹس جو سی ہیں بڑھ رہی ہیں، ان کے جو سی رائٹس آر بینگ ڈینائڈ. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سرکمسٹانسز کا ایک نتیجہ ہے جس کو کریٹ کیا جا رہا تھا فار سیورل ایئرس. بہت بہت شکریہ سر. آپ نے بات کی کہ پاکستان کی جو اسرائیل کے بارے میں پالیسی ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی، لیکن بہت سارے مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ کئی تبدیل کر چکے ہیں، اور کچھ جو ہے حماس کے اٹیک اور پھر کاؤنٹر جو کاروائیاں ہوئی ہیں اسرائیل کی، دے ور موونگ ٹورڈز کلوزر ریلیشن شپ ود اسرائیل. اس میں سعودی عرب اور اسرائیل کے بھی تعلقات ہیں. تو ابھی جو OIC کا اجلاس ہو رہا ہے، پہلا تو اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیونکہ جو 2 اسٹیٹ جو ایک سالوشن تھا بہت دیر سے بتایا جا رہا تھا، اس پر کنسنسس ہے. ایک تو یہ کہ OIC کا ابھی کا ایجنڈا کیا ہے، اور کیپنگ ان ویو جو ڈفرنٹ پالیسیز ہیں مڈل ایسٹرن کنٹریز کی ویزا وی اسرائیل، کتنا ایک کنسنسس اچیو کرنا ممکن ہے، اینڈ ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ آن دس سچویشن؟ جی، نمبر 1 تو میرا اٹس ناٹ فار می ٹو کمنٹ آن دی پالیسیز وچ آر بینگ پرسوڈ بائی دی ادر مڈل ایسٹرن کنٹریز ویزا وی اسرائیل اور ادر کنٹریز ویزا وی اسرائیل. میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک تو نمبر 1 2 اسٹیٹ سولوشن کی جو پوزیشن ہے وہ دیٹ از دی کنسسٹنٹ پوزیشن آف دی OIC ممبر کنٹریز، اور وہ اپنا اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے. اور وہ اس کے جو مین کانٹورز ہیں اس 2 اسٹیٹ سولوشن کے وہ وہی ہیں جو کہ میں نے پہلے آرٹیکولیٹ کی ہے
जिसके अंदर प्री 1967 बॉर्डर्स और अल कुद्स अल शरीफ एज द कैपिटल ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट की बात है। और इसके अंदर मैं आपको ये एक और भी बता दूं कि ना सऊदी अरेबिया की पोजीशन में कोई तब्दीली है, ना ही किसी और इस्लामिक कंट्री की पोजीशन में तब्दीली है। जहां तक तो इस 18 तारीख की जो मीटिंग हो रही है OIC उसका ताल्लुक है, तो उसके अंदर एक ही एजेंडा है उसका, और वो ये है फ़लस्तीनियन इशू का, कि किस तरीके से इजरायली एग्रेशन को बंद किया जाए, ख़त्म किया जाए, इजरायली जो पैलेस्टीनियन जो हैं उनके जो राइट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, और किस तरीके से इसको सीज़ फायर को इस पे अमल दरामद कराया जाए, किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो सी है इमीडिएट, जिसकी बहुत हद तक ज़रूरत है वहाँ के फ़लस्तीन के लोगों को, कि किस तरीके से उसको प्रोवाइड किया जाए। तो ये ही एक इसका एक एजेंडा है इस मीटिंग का। सर, गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में रिसेंटली डस्का में लश्करी जंगी से मुबैन तौर पर ताल्लुक़ रखने वाले एक रहनुमा को मारा गया, और उस पर पाकिस्तान का कोई मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया। लेकिन वो जो तारीख़ है वो यही है कि वो इंडिया को मतलूब थे। तो इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? एक दूसरा ये कि हमास की जो कार्रवाई, जिस तरह पाकिस्तान TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और दीगर मुल्क भी अपने, तो हमास की जो कार्रवाई है उसको आप फ्रीडम फाइटर के ज़ुमरे में डालते हैं या किसी और ज़ुमरे में? थैंक यू। मैं एक तो नंबर वन जो आपने जो अभी जो किलिंग की बात की, तो उसके ऊपर मैं इतना कहूँगा कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने अभी 2 दिन पहले ही उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसके अंदर उन्होंने कुछ अवामिल की निशानदेही की है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट की भी उसमें शामिल हो सकती है। लेकिन एक तो ये इंटरनेशनली भी एक कंसर्न डेवलप हो गया है कि हिंदुस्तान जो इस जो असैसिनेशंस में इन्वॉल्व है इन वेरियस कंट्रीज़, और एक एस्पियोनाज में इन्वॉल्व है, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कंसर्न ना सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है बल्कि रीजन के बाकी ममालिक में भी पाया जाता है, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी पाया जाता है। और दूसरा जो आपका दूसरा सवाल है, मैं आई हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड टू दैट। फैसल रजा। Sir, Faisal Raza Khan, I'm the senior correspondent from 92 News. I have in fact 2 questions. One is related to your recent visit to Azerbaijan, and now Prime Minister is visiting China. So during Azerbaijan visit, it was emphasized from yourself as well and the rest of the member countries that connectivity is going to be the pivot of the region. And particularly it was emphasized upon ITI, Trans-Afghan and Eurasian corridors. Along with that, when we are talking about CPEC and its extension to Afghanistan, it seems that this is the area of connectivity which is going to be a real-time catalyst to have prosperity in the region. So how do you categorize particularly this connectivity aspect? And on the sideline meetings of the Prime Minister, whether any sort of investment particularly in CPEC projects would also be sought, number one. And the second is that Palestinian Authority, along with the Hamas and rest of the main players who are the part of this freedom struggle against the occupation of Israel, they are stressing upon that when OIC and the member countries are asking for 2-state solutions, it means that they are accepting Israel as a legitimate state. So how do you respond to that? Because according to Palestinians, it's going to be an exception. Thank you very much. देखिए जी, ये जो आपने जिक्र किया आज़रबाईजान के विजिट के लिए, तो वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, और मैं बड़ा खुश हुआ वहाँ पे जाके। एक तो नंबर 1 जो ECO की जो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी है, दे वर बेसिकली द मेन फोकस। सब के सब इस बात पे का फोकस था कि शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ECO मेंबर कंट्रीज इज ए प्रायोरिटी फॉर एवरीबडी।
تو اس کے اندر آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس کے اندر جتنے بھی جو کنیکٹیوٹی پروجیکٹس ہیں، مثلاً پاکستان کا ایران کے ساتھ آلریڈی ایک کنیکٹیوٹی ایک لنک ہے ہماری جو سی ہے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.